ناظرین، شادی اور طلاق انسانی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ شادی نہ صرف دو افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے بلکہ اس سے فیملی کا ادارہ بھی وجود میں آتا ہے، جو کہ معاشرے کی مثبت تعمیر میں ایک بنیادی ستون کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن کچھ کیسز میں ناگوار وجوہات کی بنا پر شادی طلاق پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہسٹوریکلی معاشروں میں شادی کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار رائج رہے ہیں، اور اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طلاق سے متعلقہ فیصلہ سازی کے لیے ادیان سے رہنمائی لی جاتی رہی ہے، لیکن لوگوں کے پاس طلاق کو پروف کرنے کے لیے کوئی واضح ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ طلاق کے فارمل پروسیجر اور اندراج کا آغاز صرف 2 صدیوں پہلے ہوا، جب 1857 میں میٹریمونیل کازز ایکٹ کے تحت کورٹ کے ذریعے طلاق دینے کا رجحان پیدا ہوا۔ چونکہ قانون سازی کا عمل دینی تعلیمات اور معاشرتی ضروریات کو سامنے رکھ کر قوانین مرتب کرتا ہے، اس لیے اگر طلاق کے پہلے قانون سے لے کر آج کے قوانین کا ہم کمپیریزن کریں تو ان میں بے شمار تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اسی سلسلہ میں پاکستان میں رہنے والی کرسچن پاپولیشن کی طلاق سے متعلقہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج بھی 1869 کے برٹش ڈائیورس ایکٹ سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت طلاق کا پروسیس بہت کمپلیکیٹڈ اور تکلیف دہ ہے، جو کہ فیمیلیل ڈپریشن، فیمیلیل وائلنس، سائیکولوجیکل ڈیویشنز، ڈپریشن اور انزائٹی جنریٹ کرتی ہیں۔ کرسچن کمیونٹی کے لیے بنائے گئے طلاق سے متعلقہ قوانین میں ہیومن گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر ترامیم کیوں ممکن نہیں، اور وہ کس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا موجب بن رہے ہیں، اسپیشلی پیٹریارکل سوسائٹی میں رہنے والی کرسچن خواتین کے لیے وہ کون کون سے مشکلات کا موجب بنتے ہیں اور ان کا پائیدار حل کس طرح ممکن ہے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی ریسرچ گفتگو میں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں آئرہ اندریاس، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز، یونیورسٹی آف پنجاب میں۔ تو آئرہ لیکچر بھی ہیں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، کنیڈ کالج فار وومن لاہور میں، اور وہ وہاں پہ وومن اسٹڈیز اینڈ پیس بلڈنگ پڑھاتی ہیں۔ ان کے جو ایریاز آف ریسرچ ہیں وہ ہے ریلیجیس مینورٹیز، جینڈر، انٹرفیتھ اینڈ پیس بلڈنگ۔ آئرہ کنٹینیوسلی ڈفرینٹ فورم پر لکھتی رہتی ہیں اور وہ ڈفرینٹ ریسرچ اسٹڈیز میں انوالو رہتی ہیں جن کا فوکس وومن اینڈ ریلیجیس مینورٹیز ان پاکستان پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آئرہ والنٹیئر ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہتی ہیں، جیسے کہ وہ سیکریٹری ہیں وومن ڈیسک چرچ آف پاکستان کی، وہ ممبر ہیں نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن آن مینورٹی رائٹس کی، اور وہ ممبر ہیں وومن ایکشن فورم کی۔ آج کی ریسرچ گفتگو میں جو ہم نے آئرہ کا ریسرچ پیپر سلیکٹ کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے اڈلٹری، دی گراؤنڈ فار ڈیسولوشن فار کرسچن میرج ان پاکستان، انٹرسیکشنل کنسٹرینٹس ٹو کرسچن وومن۔ ویری وارم ویلکم آئرہ۔ تھینک یو۔ پہلا میرا آپ سے سوال کائنڈلی یہ ہے، یہ بتائیے گا کرسچن ڈینومینیشن میں اور اس کی ریلیجیس جورسپروڈنس میں کیا ڈیورس کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے؟ جہاں تک ڈیورس کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ڈینومینیشنز ہے ود ان کرسچینٹی، تو ڈیورس کا تو ایک اگر آپ ڈینومینیشنل دیکھیں گے تو کیتھولک چرچ کی پوزیشن دیکھیں گے تو وہ ایک ٹریڈیشنل پوزیشن ہے کہ وہاں کوئی ڈیورس نہیں بلکہ سیپریشن کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن جو معاشرے ترقی کرتے گئے ہیں، ایوالو ہوئی ہے سوسائٹی، تو لوگوں نے ان قانون میں تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ تو بنیادی فرق کیا ہے جو باقی ریلیجنز ہیں، جو کرسچینٹی ہے، ان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے ڈیورس کے حوالہ سے؟ جہاں تک یونیلیٹرل رائٹ ٹو ڈیورس ہے کہ جی خواتین، جس طرح اسلام میں خواتین کے پاس یونیلیٹرل رائٹ ٹو ڈیورس ہے، وہ خود خلا کے لیے دائر کر سکتی ہیں اپلیکیشن۔ یہاں جو ہے کرسچینٹی میں خاص کر یہ جو قانون پاکستان میں فار کرسچنز، اور کرسچنز ایک ریلیجیس مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ لا ہے کہ ان کے پرسنل لاز جو بھی ہوں گے وہ گورن کریں گے ان کے اس طرح شادی بیاہ کے چیزوں کو، ان کے انہیریٹنس، ان کے مینٹیننس۔ یہی پرسنل لا کا حصہ جس پہ آج ہم بات کریں 1869 کرسچن ڈیورس لا۔ اس میں یہ ہے کہ اس کی جو گراؤنڈز ہیں وہ بہت پرابلمٹک، زناکاری کی بیس پہ ایک آپ ڈیورس لے سکتے ہو۔ پاکستان میں جو سیکس آؤٹ سائڈ میرج از اے کرمنل اوفینس، یہ اوفینس ہے۔ تو اگر آپ اپنے کرسچن اسپاؤس ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے ایک دوسرے کو زنا کی بنیاد بناتے ہیں کورٹ میں، تو اس کا مطلب دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دوسرے رسپونڈنٹ کو اوپن کر دیتے ہو تاکہ اس کے اوپر اور بھی چارجز لگائے جا سکے، چارجز لگ سکے، تو یہ تو پھر آپ اس کے لیے اور مصیبتیں کھڑی ہو سکیں۔ تو کائنڈلی یہ بتائیے گا اس قانون کو بنانے کے لیے اس کی جو فاؤنڈیشنز تھیں وہ بائبل سے لی گئی ہیں، تو بائبل میں وہ کون سی پرٹیکولر ٹیچنگز ہیں
جنہوں نے اس قانون کو بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ ود ان ریلیجن کرسچن ریلیجن یا ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ قانون بالکل ٹھیک ہے اور خاص کر ایسی آوازیں کلرجی کی طرف سے آتی ہیں اور کرسچن کلرجی کی ایک میجورٹی کی گروپ ہے جو کہتا ہے بالکل قانون ٹھیک ہے، تو وہ ریفر کرتے ہیں گاسپلز نیو ٹیسٹمنٹ میں میتھیوز کی کچھ ورسز کو، جس میں وہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لٹرل ٹرانسلیشن کی جائی ہے، لفظی ترجمہ کرو تو اس میں یہی ہے کہ ڈیوورس نہیں دینی زناکاری کے علاوہ، زناکاری ہی بیس ہونی چاہیے. بٹ آن دی ادر سائڈ کیونکہ آئی ایم ناٹ اے تھیولوجین، لیکن کئی ایسے ود ان تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں بھی جن کی انڈرسٹینڈنگ ان چیزوں پہ تھوڑی مختلف ہے. تو اس کا مطلب ایک ڈیوائڈ مجھے یہ جب میں اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے یہاں بھی نظر آیا کہ ود ان کلرجی میں کچھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہاں بھی ریسپیکٹیبل گراؤنڈ فار ڈیوورس ہونی چاہیے کرسچنس کے لیے، صرف اڈلٹری ہی نہیں. یہ اگر ہم کرسچن ورلڈ کا جائزہ لیں جو کہ میجورٹی کرسچن ورلڈ ہے، جیسے یورپ ہے، یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے، کینیڈا ہے اور ادر پارٹس آف دا ورلڈ، تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے جو فاؤنڈیشن ہوئیں گی ان کے جو ڈیوورس لاز کی وہ بائبل سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں پہ تو یہ ریسٹرکشن دیکھنے کو نہیں ملتی. تو ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کے اندر اس پروسیس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے؟ بالکل، یہ جو آپ نے بات کی ہے، اگر آپ جسٹس منصور علی شاہ کی ورڈکٹ پڑھیں ساری، جو انہوں نے ریسٹور جب کیا تھا سیکشن 7 2017 میں، تو اس وقت یہ سارے انہوں نے ریفرنسز دیے تھے کہ کرسچن ورلڈ میں کس طرح ویمن فرینڈلی لیجسلیشنز بنی ہیں. لیکن یہاں میرے خیال سے شاید بہت ابھی بحث کرنے کی ضرورت ہے، بہت بات کرنے کی اس پہ ضرورت ہے. یہ بتائیے گا 2017 میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ورڈکٹ دیا اور اس ورڈکٹ میں انہوں نے سیکشن 7 کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی. تو جو کرسچن کلرجی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس ڈیسیژن کے اگینسٹ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا. تو ایسا کیوں، مطلب ایسا کیوں ہوا، کیوں اس کو ویلکم نہیں کیا گیا؟ دیکھیے یہ سوشو ریلیجس لینس جب ہم استعمال کرتے ہیں نا، ایک معاشر ایک کسی بھی پرابلم کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم معاشرے کی چیزیں جو میجورٹی میں ہوتی ہے، جو ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہم ان کے پرزنرز بن جاتے ہیں. سیکشن 7 کی لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اس کی اپنی کچھ پرابلمز ہیں. سیکشن 7 ریسٹور ہوا تو اس میں ایک سپیس ملی کہ اب آپ کو الزام زناکاری کا نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ آپ کو کورٹ میں جا کر کہہ سکتے کہ ہماری شادی اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب ڈیمیج ہو گئی ہے، اب ہم نہیں ساتھ رک سکتے، تو وہ پھر رہ نہیں سکتے، پھر کورٹ آپ کو علیحدگی دے دے، ڈیورس دے دے گا. تو یہ کلرجی یہ سمجھی کہ جیسے کہ انہوں نے بائبل کی روس کے خلاف کوئی بات کر دی، کیونکہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن لے کر آ رہے تھے اس سے سیکرٹ ٹیکسٹ سے. پھر ان کی اپنی ایک ٹریڈیشنل پوزیشن ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب ٹریڈیشنل پوزیشنز آ جائیں اور ریلیجس بھی بیچ میں ہو پوزیشن، تو پھر یہ بہت زیادہ وہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اتھارٹی چیلنج ہو جائے گا. کہ اگر ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا جائزہ لیں تو آرٹیکل 25 پیرا 2 جو ہے وہ ایکول ٹریٹمنٹ کی انسٹرکشن دیتا ہے فار میل اینڈ فیمیل ان اینی ریسپیکٹ آف دا سوسائٹی. ظاہر ہے مطلب کوئی بھی مینورٹی جو ہے وہ انڈر دس کانسٹیٹیوشن جو ہے کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کلیئر وائلیشن نظر آتی ہے کرسچن ڈیورس ایکٹ کے اندر، یہ کیسے ممکن ہے کہ دو پیرالل کنٹراڈکٹنگ لا جو ہیں کنٹری میں وہ گورن کر رہے ہوں سوسائٹی کو؟ اس لیے تو جو رائٹ بیسڈ آرگنائزیشن تھی یا جو ویمن کنسرنڈ ویمن سٹیزنز آف پاکستان، خاص کر جن کا کرسچن کمیونٹی سے تعلق تھا، انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس بات کے پر سوال اٹھائے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے ایکوالٹی آف سٹیزنری ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں، اور دوسری طرف ہی کچھ قانون جو پرسنل لاز ہیں ان کو باریکیوں سے دیکھا جائے تو اس میں اس قسم کی ڈسکریمنیشن موجود ہے. جس طرح ہم ایک لابنگ ایفرٹ کر رہے ہیں، نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنورٹیز ہے، کچھ اور کرسچن ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس اپروچ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ابھی حالیہ منسٹری آف ہیومن رائٹس ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی، ایک بل بھی وہ لے کر آئے پارلیمنٹ میں، تھوڑی سی بحث بھی، لیکن ابھی مطلب بات نہیں پہنچ نہیں رہی کوئی. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے پیپر میں مینشن کیا ہے کہ اس قانون میں 2 امینڈمنٹس ہوئی ہیں ماضی میں، کائنڈلی وہ بتائیے گا وہ کون سی امینڈمنٹ ہوئی تھی اور کیوں کی گئی؟ ایک تو پروسیجرل امینڈمنٹ ہوئی تھی جس میں کچھ میرے خیال سے کورٹ
को जो पहले हाई कोर्ट में ये जाती थी पिटीशन, वो सिविल जज के पास भी जा सकती थी। और फिर दूसरी जो हुई थी ज़ियाउल हक के दौर में, जब पाकिस्तान एक आमरीत के दौर को विटनेस कर रहा था, और उस वक्त ये 1981 में ये जो सेक्शन 7 जो एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहा था क्रिश्चियन कपल्स को कि उनको जनाकारी के अलावा भी अगर वो एक मैरिज उनकी इस हिच पे पहुंच गई है, इस स्टेज पे पहुंच गई है जहां इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, कि अब मैरिज बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई है, तो वो उस कानून को जो सेक्शन 7 था उसको इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से इज्जत से अलग हो जाते थे। उनको ये जनाकारी के क्लॉज को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। तो वो जो सेक्शन 7 था वो ज़ियाउल हक साहब ने उड़ा दिया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह जो हम नजर आती, देखिए पाकिस्तान, वही मैंने कहा, जब भी कोई कानून बनता है या कोई भी अमेंडमेंट्स होती है तो उसमें एक पूरा सियाको सबाक, तो उस वक्त का सियाको सबाक ये था कि उस वक्त रिलीजियोसिटी हर तरफ बहुत नजर आ रही थी। तो उस जमाने में क्रिश्चियंस ने भी ये जो जितने भी एक सर्टेन राइट विंग सोच जो रखते हैं, या एक जिनकी सोच काफी क्या कह लें काफी रिजिड होती है, वो भी शायद इकट्ठे हुए और उन्होंने भी ये तजवीज पेश की होगी कि ये भी जो ये सेक्शन 7 है जिसमें थोड़ी बहुत इजाजत मिलती है डिवोर्स की एक रिस्पेक्टेबल वे में, इसको भी उड़ा दें। अगर एक कपल है, उनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, उसे वो डिसॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे वो जो डिवोर्स एक्ट है उसके तहत वो सेपरेट नहीं होना चाहते, तो उनके पास और क्या ऑप्शन होती है? मोस्टली फिर लोग कानून की रिगर्स में नहीं जाते और वो फिर अनलॉफुल मीन्स के जी खानदान बैठ गया। आपको पता है ये पाकिस्तान में इस तरह पूरा एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि रिश्तेदार सारे आकर बैठ गए, बड़ों ने फैसला कर दिया, और जो रिश्तेदार फैसला करते हैं वो भी बड़ी पेट्रियार्कल डिसीजंस हो जाती हैं। दूसरी तरफ से ये भी देखने में आया है कि कई लोगों ने मजहब की तब्दीली भी की। उन्होंने कहा ये कानून बहुत मुश्किल है, हम अपनी शादी से जान छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, कानूनों में फंस गए, कोर्टों में फंस गए, बहुत लंबी बात चली जाएगी, और फिर बेहतर है कि मजहब की, तो कई लोगों ने मजहब की तब्दीली करके भी अपनी पिछली शादी को खत्म करार दिया और फिर दूसरे मजहब में आया। अगर फॉर एग्जांपल एक कपल जो है वो अनलॉफुल डिवोर्स की तरफ जाता है, वो कोर्ट में नहीं जाता, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर? कि अगर आप कोर्ट में नहीं अपने कागजात को ठीक नहीं करते तो आगे आने वाले टाइम पर आपको कागज की तो बहुत अहमियत होती है ना, लीगल आपको स्टेटस की बहुत अहमियत होती है। कभी आपने कहीं और भी जिंदगी में कुछ करना हो, आप दूसरी शादी करना चाहो, आप अगर कोई ऐसा कोई और जिंदगी में आपका साथी बने, तो आपके पास तो कागज ही नहीं ठीक हो। और अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पादरी साहिबान ने जब निकाह पढ़ाया तो पता चला कि वो जो प्रॉपर पहले उस औरत की लीगल डिवोर्स नहीं थी और उसका पहले वाला बंदा आ गया उस दिन निकाह पर, और लड़ाइयां हुई और पादरी को भी ले गए पुलिस में, और ये उस पे वो भी भुगत रहा है अपने केसेस। तो काइंडली ये बताइएगा कि जो खवातीन थी जो लिटिगेशन में जाना चाह रही थी, कुछ गई कुछ नहीं गई, उनको कौन कौन से सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और लीगल और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ा इस प्रोसेस के अंदर? और ये मल्टीपल उनको मसले देखने पड़े। अगर आप देखते हैं फाइनेंशियल कि अगर औरत इक्तिसादी तौर पे मजबूत नहीं है या उसकी फैमिली इक्तिसादी तौर पे मजबूत नहीं है, तो वही बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग जाता है। वो जाए तो जाए, कहाँ जाए ना। और अगर कुछ ऐसे अदारे हैं जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ प्रोसीजर्स बहुत लंबे हैं, और फ्री तो आपको पता है कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ लगता है पैसे। तो पैसे नहीं है, नौकरी नहीं कर रही, बच्चों के प्रेशर्स हैं। दूसरी तरफ ये मसला आया कि जी लोग क्या कहेंगे समाज की तरफ से कि घर वालों ने साथ नहीं दिया, माँ बाप ने कहा तो डिवोर्स की बात ही ना करना, या कई जगहों पे माँ बाप मौजूद नहीं थे तो भाइयों ने कहा नहीं हम तो नहीं रख सकते, जिससे औरत का वो जो एक बड़ी एक रिजॉल्व होता है ना कि आपने इंसाफ हासिल करना है, वो जो एक ख्वाहिश होती है वो वही ख्वाहिश खत्म हो जाती है। अडल्ट्री की जो कंडीशन है डिवोर्स लेने के लिए, क्या उससे जो दोनों पार्टीज हैं, मेल फीमेल, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल मुश्किलात का शिकार नहीं होते? देखिए ये जो सेक्सुअल रॉन्ग डूइंग का किसी के ऊपर चार्ज लगाना, और फिर ये जो सेक्सुअल रॉन्ग डूइंग है ये क्रिमिनल ऑफेंस है पाकिस्तान में, सेक्स आउटसाइड मैरिज। तो एक और क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ लेकर जाना, किसी को लीड करना,
تو اس کے تو بڑے دور رس نتائج نکلتے ہیں بچوں کے اوپر، خاندان والے. ایک عورت نے، میری رسپونڈنٹ نے کہا کہ جو بھی میری بھابھی کو پتہ چلا کہ جی میں ڈیورس اس بنا پہ مجھے ملے گی، تو وہ سمجھی شاید میں واقعی ہی اس چیز میں انوالو. اڈلٹری کی گراؤنڈ کے اوپر جب ڈیورس ہو رہی ہوتی ہے، کورٹ میں کیس ہوتا ہے، تو کیا اس کی بنیاد پہ فیملیز میں وائلنس بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وائلنس تو بالکل بالکل نہیں، اس کے ساتھ تو بہت زیادہ وائلنس جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب تک تو عورت اور مرد اکٹھے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور وہاں اگر اس طرح کی کانورسیشن شروع ہو گئی ہے کہ میں تجھ پہ الزام لگاؤں گا اور ہم طلاق لے لیں گے، تو ان کانورسیشنز اٹسیلف بڑی ڈیمیجنگ ہیں، اور جو کانورسیشن ہے یہ لیڈنگ ہے ٹو وائلنس، اور جس میں جو عورت ہے وہ ایک ولنریبل پوزیشن پر ہوتی ہے. تو آئرہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس امپورٹنٹ ایریا کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ کی اور آپ نے ان ڈسکریمنیٹری کلاسز کو ہائی لائٹ کیا کرسچن لا کے اندر جو کہ وومن کو عموماً ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ لے کے جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی ہماری پیٹریارکل سوسائٹی جو ہے وہ عورت کو وہ مقام نہیں دیتی جو مرد کو مقام دیتی ہے. تو اس قانون کی وجہ سے جو خواتین اپنے میرٹل ریلیشن شپ میں خوش نہیں ہوتی اور وہ میرج کو چھوڑنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں جو کہ بنیادی طور پہ وومن کے اوپر سائیکولوجیکل اور فزیکل وائلنس کا موجب بنتی ہے. تو جو وائلنس ہے بیسیکلی وہ سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی پوزیشن مزید ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. جو باقی ڈیولپڈ ورلڈ ہے جہاں پہ جو کرسچن ریلیجن ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اگر ان ممالک کے اندر اس طرح کے قوانین میں تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں اور وہاں پہ کپل کے پاس رائٹ ہے، خواتین اور مردوں کے پاس، اگر وہ اپنی شادی کو ختم کرنا چاہیں تو ڈگنیفائڈ وے میں ختم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو لیجسلیچرز ہیں، ہمارے جو الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور جو اس کے علاوہ جو کوٹاز کے اوپر پارلیمنٹ میں موجود ہیں ریلیجیس مائنورٹی کے ریپرزنٹیٹیو، تو انہیں اس کے اوپر مشاورت کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ قانونی تبدیلیاں ہیومن نیڈز کے بہت قریب ہیں اور اگر ان کو وہ پورا نہیں کریں گے تو ہیومن بہت زیادہ سفر کریں گے. تھینک یو سو مچ، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.